سب سے پہلے میں جناب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس اہم موضوع پر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ یہ دونوں بار ایسوسیشنز پاکستان کی لیڈنگ بار ایسوسیشنز ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بنیادی حقوق جو آئین کے تحت دیے گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، ہر کسی اور کنسیڈریشن سے ابو ہو کے کہ انسانی حقوق پروٹیکٹ کرنا وکیلوں کا ایک بنیادی فرض ہے، وکیلوں کے نمائندوں کا ایک بنیادی فرض ہے کہ انسانی حقوق اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی کو پروٹیکٹ کیا جائے اور سارے قوم کے جہاں جہاں بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کے خلاف ورزی ہو اس کو روکا جائے۔ اسی طرح سے نہ صرف یہ بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم اور ملک کے سب سے ہر دل عزیز سیاسی لیڈر کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جس کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ نہ تو انہیں عام ایک جو قیدیوں والی بھی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی، ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے بنیادی حقوق جو ہیں آئین میں دیے اس کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی بھی جو بنیادی حقوق اور جو انسانی حقوق ہے اس کے بھی خلاف ورزی ہے، جس کا آلریڈی ہم سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا، جس کو ہم آج نیشنل مینڈیلا رولز کہتے ہیں، جس میں ٹوٹلی یہ بات کہی گئی ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں ان میں سے جو قید تنہائی ہے وہ کسی بھی قیدی کو نہیں دی جا سکتی، اور خاص طور پہ وہ جو کہ ایک سیاسی قیدی ہو، جس طرح عمران خان صاحب ہیں، یہ سب سے بڑے سیاسی قیدی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کی صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت حق کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، ان سے اور پارٹی کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ تو ان حالات میں جہاں کسی کو ان تک ایکسیس نہیں دی گئی، وہ ان کی ایک آنکھ کا معاملہ بھی بڑا جو کہ ابھی آپ کے سامنے سلمان صفدر صاحب بتائیں گے، کیونکہ انہی کو 2 دفعہ موقع ملا ہے ان سے ملنے کا، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر فروری میں اور اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر، ورنہ کسی کو نہ ان کے کسی رشتہ دار کو، نہ وکیل کو، نہ کسی اور شخص کو یہ ان تک رسائی حاصل ہے۔ اور جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، قید تنہائی کے حوالے سے، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی قانونی یا آئینی عمل نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں یہی عرض کروں گا کہ چونکہ سلمان صفدر صاحب نے ان سے پچھلے ہفتے میں ملاقات کی ہے اور 2 ماہ پہلے، تو یہ صحیح معنی میں بتا سکیں گے کہ کن حالات میں عمران خان صاحب کو اس وقت رکھا جا رہا ہے اور کیا ظلم اور زیادتی جو ہے ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کا شکر گزار ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی اس گریو وائلیشن پہ وی ہیو آل اسمبلڈ ٹوڈے ٹو لانچ آور پروٹیسٹ۔ مجھے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی وکالت کرتے ہوئے اب تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، اور میں یوں کہوں گا کہ جیسے جیسے ان کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ان کی بے گناہی ثابت ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے سختیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے، ان پر بھی اور ان کی اہلیہ پر بھی۔ میری عمران خان صاحب سے اس سال میں صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات جیسے کہ ابھی حامد خان صاحب نے آپ کو بتایا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن پہ القادر ٹرسٹ کیس میں مجھے ہدایت ہوئی کہ میں عمران خان صاحب سے جا کر ملوں۔ جب میں پچھلی دفعہ ان سے جا کر ملا، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب نے جب امائکس اپوائنٹ کیا ٹو انسپیکٹ ہز لیونگ کنڈیشنز میں سولیٹری کنفائنمنٹ کے سارے سمٹمز میں دیکھ آیا تھا، مگر اس کے اثرات کھل کے میں نے اس وزٹ پہ دیکھے۔ پچھلی وزٹ میں عمران خان صاحب نے پورا جو میری ان کی انٹریکشن رہی، انہوں نے اپنی آنکھ کی ساری سچویشن اور حال بتایا کہ کیسے مکمل بینائی کھونے کے بعد کیسے ٹریٹمنٹ اور انجیکشنز
کے بعد ان کی 15% ان کی بینائی واپس آئی، جو کہ ان کے بقول جو ان کو ڈاکٹرز نے بات بتائی ہے وہ سچویشن وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی اور سبسٹینشیل امپیئرمنٹ ان دی آئی ان کو ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ایٹ دی ایج آف 74 یہ ہیومن آرگن کا ڈیمیج ہونا یا فیل ہونا میری نظر میں یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا ایک اثر ہے ان کی صحت پر۔ میں القادر ٹرسٹ میں دونوں میاں بیوی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ سزائے موت یا عمر قید کی سزا نہیں ہے القادر کے فیصلے میں، 14 سال کی سزا ہے ان اے کیس جہاں ایک پیسے کی بھی مانیٹری فائنینشیل کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ہم سب لائرز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اما کا کیس ایڈنگ اور ابیٹنگ کیا چارج ہوتا ہے، 7 سال سزا ہے ان کی اہلیہ کو۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری کنفائنمنٹ کا دورانیہ سولیٹری کا 22 گھنٹے جبکہ میری اہلیہ کا 24 گھنٹے، اور ہماری یہ کنفائنمنٹ تقریباً 3 سے 4 ماہ سے چل رہی ہے۔ میں نے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کئی دفعہ پڑھا اس امید میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے کہ ضمانت کی درخواستوں پر ہم بحث کر سکیں۔ 15 مرتبہ یہ کیس ایڈجرن ہوا، 16 دفعہ نیب نے بہانے بنائے اور وہ ان کی ہر ریکویسٹ مانی گئی، اور سسپینشن کا سینٹنس کا کیس آج دن تک 15 ماہ گزر جانے کے بعد، 7 سال کی مختصر سزا ہونے کے باوجود، خاتون کا کیس ہونے کے باوجود، رمضان ہونے کے باوجود، عیدیں گزر جانے کے باوجود، 74 سال کی عمر ہونے کے باوجود، سابقہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود، ایک پیسے کی بھی کرپشن نہ ہونے کے باوجود وہ کیس نہیں سنا جا رہا۔ میں نے فیصلہ پڑھا ہے، جیسے میں نے ابھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ سب قانون جانتے ہیں اور پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ میں 73 میں پی پی سی 73 اسپیسیفائی کرتا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ دی جا سکتی ہے۔ آج آپ مستفید ہوں گے، میرے سینئر سردار لطیف کھوسا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، بہت سیکھا ہے ان سے۔ میری پریکٹس 25 سال کی ہے، 3-3.5 ہزار قتل کا کیس میں دیکھ چکا ہوں۔ سردار صاحب آپ کو بتائیں گے میرے سے دگنی ان کی کا ایکسپیرینس ہے اور دگنا تگنا ان کی کلائنٹوں کی لسٹ ہے۔ میں نے کبھی دہشت گردی کے کیسوں میں، 302 کے کیسوں میں نے کبھی کسی کو اس طرح کی سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتے دیکھی نہیں ہے، کسی نے کمپلین نہیں کی۔ جیلوں کا ایک میکنزم ہوتا ہے، کوئی ٹربل شوٹر، کوئی ٹربل میکر ہوتا ہے تو اس کو کچھ دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ٹریٹمنٹ کے طور پہ، ہمیں معلوم ہے 3 دن 7 دن کے لیے سیپریٹ، سیگریگیٹ، آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے فار ٹریٹمنٹ، مگر ایک 74 ایئرز اولڈ اور ایک خاتون کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو میری اس دفعہ کی ملاقات ہے، 1 گھنٹے کی، 1 گھنٹہ 5 منٹ، 65 منٹ کی ملاقات، 65 منٹ کی ملاقات میں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، انہوں نے مجھے کیا انسٹرکشنز دینی تھی، وہ ہر منٹ کے بعد بار بار اسی بات پر آتے رہے، سولیٹری کنفائنمنٹ از ٹارچرس فار می اینڈ فار مائی وائف۔ یہ کہاں سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ؟ ہمیں وکلا تک رسائی نہیں، ہمیں فیملی تک رسائی نہیں، ہمیں آپس میں بات کرنے کی رسائی نہیں۔ جو شخص ڈیوٹی پہ مامور ہے ہمیں اس سے بات کرنے، اس کو ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ بکس ہیں، نہ کچھ پڑھنے کو ہے، دیواریں دیکھنے کو۔ بار بار اس میٹنگ میں ماں سوائے اس بات کے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کتنی تکلیف دہ چیز ہے اور کس جرم کے لیے یہ دی جا رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے القادر کا فیصلہ پڑھا، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ان کو سزا دے رہے ہیں وہ سزا تو فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی، جس کا بھی لاہور بار کے صدر نے ابھی آپ کو 73 کی بات بتائی۔ سو ہی از کیرنگ آؤٹ اے پنشمنٹ which is not written in the judgment. Is this not shocking and alarming کہ وہ کون سی سزا ان کو دے رہے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ تو جیسے آپ نے سنا یہ بہت ریئر، بہت ایکسٹریم، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اپنی وکالت میں کسی کو دیتے ہوئے۔ کسی دہشت گرد کو
सेपरेट रखा जा सकता है, मगर इस नौयत के केसेस में ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर, अनजस्टिफाइड एंड दिस इज कंडेमनेबल इन द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ वर्ड्स। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये वायलेशन है, इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की ज़मानतें नहीं सुनी जा रही। बार बार हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, हमारे पास मुकदमे लड़ने के लिए तो 300-400 का फिगर है, वकालतनामा हमारे पास एक नहीं है। ना लतीफ़ खोसा साहब के पास है, ना मेरे पास है, ना हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे पास कोई वकालतनामा होता है, हम सब जानते हैं वकालतनामा होता है तो इजाज़त होती है ना टू प्रोसीड। वी डोंट हैव पावर ऑफ अटॉर्नीज। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ this is the plight, and these are the prevailing and attending alarming and very disturbing circumstances. खान साहब की और उनकी अहलिया की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो ऑन इमीडिएट बेसिस, ऑन अर्जेंसी इस टॉपिक को ये जैसे आज लाहौर बार के तमाम ओहदेदार और वेरी सीनियर एंड एमिनेंट लॉयर्स आर प्रेजेंट हेयर टू लॉन्च देयर प्रोटेस्ट, इसको टॉप प्रायोरिटी पर इस ग्रेवेंस को, मुकदमे तो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, उन्होंने ये तो कभी कहा ही नहीं है कि मुकदमे वो तो, मगर मुकदमे लड़ने भी तो दिए जाए ना, जिस तरह हम एक फेयर मैकेनिज्म है, हम आर्टिकल 10A की बात करेंगे, हम फेयरनेस की बात करेंगे प्रोसीडिंग्स में। और जेल जो अडियाला जेल जो कर रहा है वो तो आपके सामने मैंने हालात रख दिए। अलकादे ट्रस्ट कि मैं जब भी बात करता हूँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मैं ख़ुद पर्सनली कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़े को। 9 मई का वाक़या होता ही ना अगर अलकादे ट्रस्ट में 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तारी ना किया जाता। दैट वाज द ट्रिगरिंग कॉज, जिससे तो इसकी असल मुजरिम तो नैब है जिसने ये काम किया ऑन 9 मई, और अब नैब जो है वो इमरान खान साहब को एक के बाद एक झूठे मुकदमात में उनको अंदर रखे हुए, उनकी अपीलें आर्ग्यू नहीं होने दे रहा, उनकी ज़मानतें आर्ग्यू नहीं होने दे रहा, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखने की जिम्मेदार इस वक्त नैब की कस्टडी में। तो ये तमाम हालात आज आपके सामने हैं, इनकी फ़ौरन जो है फिल फॉर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जिसको इमरान खान साहब टॉर्चरस उन्होंने आइडेंटिफाई किया रिपीटेडली 5 से 10 दफ़ा अपनी इस 65 मिनट की गुफ्तगू में, उसका फौरी नोटिस लिया जाए और उसे फौरी ख़त्म किया जाए। थैंक यू वेरी मच।